السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 66۔ امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں، باب من قعد، باب ہے اس شخص کے بارے میں جو بیٹھ گیا، حیث ینتہی بہ المجلس، کہاں بیٹھا جہاں مجلس ختم ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ مجلس کے آخر میں طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو شخص کلاس میں آیا ہے کچھ لیٹ ہو گیا ہے تو کہاں بیٹھ گیا؟ جہاں مجلس ختم ہوتی ہے۔ اور ومن، اور دوسرا وہ شخص، رأى فرجتاً فی الحلقہ، جس نے حلقہ کے اندر جگہ دیکھی، حلقہ کے اندر جگہ دیکھی کہ وہاں بندہ بیٹھ سکتا ہے، فجالس فیہا، تو وہ شخص وہاں جا کر بیٹھا ہے۔ میرے بیٹو، امام بخاری رحمہ اللہ پہلے اس باب سے مسائل بیان کرتے ہیں، اقسام تحمل بیان کیا انہوں نے کہ حدیث کو کس طرح لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بیان کرنے کے متصل بعد علمی مجالس میں شرکت کا ذکر کر رہے ہیں کہ صرف مکاتبہ مناولہ پر ہی زندگی نہیں گزار دینی، بلکہ محدثین، شیوخ، اساتذہ کی کلاسوں میں جا کے بیٹھنا بھی ہے۔ آگے سمجھو۔ اور پھر بیٹھنے کے آداب ہیں، ترغیب، رغبت ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری فرماتے ہیں، قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن اسحاق بن عبد الله بن ابی طلحہ ان ابا مرہ مولا عقیل بن ابی طالب اخبرہ ان ابی واقد اللیثی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما هو جالس فی المسجد، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، والناس معہ، اور لوگ آپ کے ساتھ تھے، اذ اقبل ثلاثۃ نفر، اچانک تین شخص آئے، تین شخص آئے، فاقبل اثنان الی رسول اللہ، دو شخص نبی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، وذهب واحد، اور ایک چلا گیا۔ تین آئے تھے نا، تین شخص آئے تھے، دو بیٹھ گئے اور تیسرا چلا گیا۔ راوی کہتے ہیں فوقفا علی رسول اللہ، وہ دونوں کھڑے ہو گئے نبی علیہ السلام کی مجلس میں، نبی پر کھڑے ہو گئے، مطلب کیا ہے؟ مجلس میں کھڑے رہے، ٹھہر گئے۔ فاما، اچھا بیٹو لکھیں، موطا حدیث نمبر 2023 میں یہ وضاحت ہے، ان دونوں نے آ کر کہا السلام علیکم، سلامہ، پہلے سلام کہا پھر بیٹھ گئے۔ جو ایک تھا فرا فرجتن فی حلقہ، اس نے حلقہ میں آگے جگہ دیکھی کہ طلبہ غیر مرتب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آگے جگہ ہے، آگے جگہ ہے، تو انہوں نے چھلانگ لگائی یا گردنیں پھیلان کے ادب کے ساتھ وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ اور یہ گردنیں پھیلانا کلاس میں یہ منع نہیں ہے، یہ تو جمعہ کے ساتھ خاص ہے نا، کہ جمعہ خطبہ جب ہو رہا ہو بعد میں آنے والا گردنیں پھیلا کے نہ جائے، وہ اور مسئلہ ہے، یہ اور مسئلہ ہے۔ فجالس فیہا، وہ آگے جا کر بیٹھ گیا۔ واما الاخر، جو دوسرا تھا، فجالس خلفہم، وہ لوگ صحابہ کے پیچھے بیٹھ گیا، جہاں جگہ ملی پیچھے وہاں بیٹھ گیا۔ واما الثالث، رہا تیسرا، فادبر ذاہبا، وہ واپس چلا گیا، اس نے بیٹھنا، وہ بیٹھا ہی نہیں ہے۔ بیٹو توجہ فرمانا، تیسرا جانے والا کیوں گیا؟ دو باتیں ہیں، مسلمان تھا یا منافق تھا؟ منافق تھا تو ٹھیک ہے، نفرت کرتے ہوئے چلا گیا۔ اگر وہ تیسرا مسلمان تھا، بامر مجبوری کی ضروریات ہے نا، کہ ایک معاملات انسان کو درپیش ہوتے، شاید انہیں کوئی معاملہ درپیش ہو، اس وجہ سے وہ چلا گیا۔ فلما فرغ رسول اللہ، جب نبی علیہ السلام فارغ ہوئے، قال، آپ نے فرمایا، الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان تین آدمیوں کے حال نہ بتاؤں؟ کون سے تین آدمی؟ جو ابھی آئے تھے کلاس کے دوران، مجلس کے دوران آئے تھے۔ اما احدہم فآوى الی اللہ، ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف پناہ لی، اللہ کی طرف پناہ لی،
فآواہ اللہ، اللہ نے اس کو پناہ دے دی۔ اس نے کوشش کی میں نے نبی علیہ السلام کے قریب ہو کر بیٹھنا ہے تو اسے جگہ مل گئی، کوشش کی، نیت تھی میں قریب بیٹھوں تو قریب جا کے بیٹھ گیا۔ اور کتنا ہی خوش قسمت ہے وہ طالب علم جو استاد کے قریب بیٹھتا ہے، جو استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، قریب بیٹھتا ہے، توجہ کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، رہا دوسرا، فَاسْتَحْيَا، اس نے شرم محسوس کی، فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے شرم کی، اللہ نے بھی اس سے شرم کی، وہ پیچھے بیٹھ گیا نا، پیچھے بیٹھ گیا۔ تیسرا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، تیسرے نے روح گردانی کی تو اللہ نے بھی اسے اعراض فرمایا، اللہ نے بھی اسے اعراض فرمایا۔ یہ بیٹو پہلی بات لکھیں، یہ صحیح بخاری میں آگے بھی آئے گی، 474 نمبر حدیث، صحیح مسلم میں بھی ہے یہ 5681، 5681 متفق علیہ روایت ہے۔ مسند احمد 21907، 21907۔ بیٹو اس حدیث میں کلاس میں آگے بیٹھنے کی رغبت کا بیان ہے اور کلاس کے آداب کا بیان ہے۔ اللہ اکبر! کتنے طلبہ میں ان کو جانتا، میرے کلاس فیلو تھے، میرے آگے پیچھے پڑھتے تھے، ان میں دلچسپی نہیں تھی، علم کی حریص نہیں تھے، آج وہ بے دین ہیں، فیکٹریوں میں دیگر اداروں میں کام کر رہے ہیں۔ یہ تو بیٹو جتنا آپ کے پاس حرص ہوگا، علم سے محبت ہوگی، جستجو ہوگی، اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائے گا۔ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، نفر کا اطلاق 3 سے لے کر 10 تک ہوتا ہے۔ نفر آئی سمجھ، جیسے بضعن 3 سے لے کر 9 تک، اسی طرح نفر کا اطلاق 3 سے لے کر 10 تک ہوتا ہے۔ فجالس خلفہم، بعض روایات میں ہے کہ پہلے وہ پیچھے ہٹا تاکہ واپس ہو جائے، چلا جائے، واپس ہو جائے، پھر اسے شرم محسوس ہوئی۔ یہ ہے معنی، نہیں سمجھ لگی؟ یعنی پہلے وہ پیچھے ہٹا کہ واپس چلا جاؤں، پھر اسے شرم محسوس ہوئی کہ نہیں یار مجھے بیٹھنا چاہیے، نبی علیہ السلام کی باتیں سننی چاہیے، کہ مجلس رسول سے واپس جانا مناسب نہیں ہے، اور پیچھے ہی بیٹھ گیا۔ جبکہ اس نے واپس جانے سے شرم کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسے مواخذہ کرنے سے شرم کی کہ ٹھیک ہے میرے بندے تو بیٹھ گیا ہے، تیرا کوئی مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے فعل کا تدارک کر لیا تھا۔ بیٹو توجہ فرمانا، قولہ فاستحیا، یعنی اس نے واپس جانے سے شرم کی اور پیچھے بیٹھ گیا۔ انور شاہ اور گنگوہی نے یہ معنی کیا ہے کہ وہ بڑا شرمیلا تھا، وہ بڑا شرمیلا تھا۔ انور شاہ سے مراد علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ہیں کہ وہ بڑا شرمیلا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا اعلیٰ درجہ عنایت کیا۔ حالانکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے جانے کا ارادہ کیا تھا، پھر شرم کی اور بیٹھ گیا۔ آگے سمجھ، منہۃ الباری صفحہ 497 ہے۔ لیں بیٹھو، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم کا حریص بنائے، ہمارا مرنا جینا، اوڑھنا بچھونا علم کے ساتھ خاص کر دے۔ اس سے بڑی دولت دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے۔ ہمیں کوئی روزانہ کا ارب روپے بھی دے، وہ کہے کہ آپ نا دین چھوڑ دیں، پڑھنا پڑھانا لکھنا لکھانا چھوڑ دیں، اللہ کی قسم ارب بھی ہمارے جوتے کی نوک پہ ہے، ہم بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں،
دن ہم پڑھائیں، رات کو محنت مزدوری کر کے اپنے طلبہ کا پیٹ پالیں، یہ تو ہمیں منظور ہے، لیکن ہم اس مشن کو چھوڑ نہیں سکتے۔ کیوں؟ یہ مشن انبیاء کا مشن ہے۔ علماء کہاں ہیں؟ علماء زمین کے نیچے جا رہے ہیں۔ علم کہاں ہے؟ علم کتابوں میں ہے، جن کو علماء طلبہ پڑھتے نہیں ہیں، یا علم قبروں میں چلا گیا ہے۔ ائمہ محدثین اپنے علم کو ساتھ لے کر چلے گئے ہیں۔ بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔